حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے رسول اللہ سے آ کے میٹھی میٹھی باتیں پوچھتے تھے، خیر کی باتیں پوچھتے تھے، فضائل پوچھتے تھے، یہ کرنے سے یہ فضیلت ہے، یہ کرنے سے یہ فضیلت ہے، اس طرح کی باتیں پوچھتے تھے۔ میں رسول اللہ سے بری باتیں پوچھتا تھا تاکہ میں ان سے بچوں، نقصان دہ چیزیں پوچھتا تھا تاکہ میں ان سے بچوں۔ ایک دن میں آیا رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہا، یا رسول اللہ، ہم جاہلیت میں تھے اور شریر لوگ تھے، آپ آئے، اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں خیر سے متعارف کرایا، اب ہم خیر میں جی رہے ہیں، کیا آپ کے بعد بھی، اس کے بعد بھی کوئی شر والا زمانہ آئے گا؟ نبی اسلام نے فرمایا، ہاں آئے گا، شر والا زمانہ آئے گا اور بہت بڑا خطرناک آئے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ایسے لوگ آئیں گے جو میری ہدایت کو، میرے دین کو چھوڑ کے نئے نظریات نکال لیں گے، نیا دین نکال لیں گے، ایسے لوگ بھی آئیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں ان لوگوں کے زمانے میں ہوں تو میں کیا کروں؟ نبی اسلام نے فرمایا، تم مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ رہنا اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ رہنا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مسلمانوں کی جماعت کہیں پہ نہ ملے، مسلمانوں کا اتحاد اور گروہ تمہیں کہیں پہ نہ ملے، تو پھر علیحدہ ہو کے بیٹھ جانا، چاہے تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کھانی پڑیں، کھا کے گزارا کر لینا، لیکن اپنے آپ کو ملت محمدیہ پر ہی اپنی جان دینا۔ صحابی روایت کرتے ہیں، نبی اسلام مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ دو لوگ آپس میں کسی آیت پر جھگڑا کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مطلب ہے، تم غلط کہہ رہے ہو۔ آپس میں آوازیں بلند ہونے لگی، جھگڑا ہونے لگا، نبی اسلام کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، آپ اسلام انتہائی غضبناک ہوئے اور اونچی سی آواز لگائی، آپ نے فرمایا، لا تختلفوا، اس طرح اختلاف نہ کرو، انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتب، تم میں سے پچھلے لوگ جو ہلاک ہو چکے ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین میں اختلاف کرتے تھے، اپنے دین میں جھگڑتے تھے۔ غور کیجئے گا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے رسول اللہ سے آ کے میٹھی میٹھی باتیں پوچھتے تھے، خیر کی باتیں پوچھتے تھے، فضائل پوچھتے تھے، یہ کرنے سے یہ فضیلت ہے، یہ کرنے سے یہ فضیلت ہے، اس طرح کی باتیں پوچھتے تھے۔ میں رسول اللہ سے بری باتیں پوچھتا تھا تاکہ میں ان سے بچوں، نقصان دہ چیزیں پوچھتا تھا تاکہ میں ان سے بچوں۔ ایک دن میں آیا رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت میں تھے اور شریر لوگ تھے، آپ آئے، اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں خیر سے متعارف کرایا، اب ہم خیر میں جی رہے ہیں، کیا آپ کے بعد بھی، اس کے بعد بھی کوئی شر والا زمانہ آئے گا؟ نبی اسلام نے فرمایا، ہاں آئے گا، شر والا زمانہ آئے گا اور بہت بڑا خطرناک آئے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا، قوم یہدون بغیر ہدی، ایسے لوگ آئیں گے جو میری ہدایت کو، میرے دین کو چھوڑ کے نئے نظریات نکال لیں گے، نیا دین نکال لیں گے، ایسے لوگ بھی آئیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں ان لوگوں کے زمانے میں ہوں تو میں کیا کروں؟ نبی اسلام نے فرمایا، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ رہنا اور مسلمانوں کے امام کے ساتھ رہنا۔ اور اگر اگلی بات سنیے گا، تفرقے اور فرقے اور ٹولیوں سے اس قدر منع کیا۔ اگلی بات آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں مسلمانوں کی جماعت کہیں پہ نہ ملے، مسلمانوں کا اتحاد اور گروہ تمہیں کہیں پہ نہ ملے، تو پھر علیحدہ ہو کے بیٹھ جانا، چاہے تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کھانی پڑیں، کھا کے گزارا کر لینا، لیکن اپنے آپ کو ملت محمدیہ پر ہی اپنی جان دینا۔ اس چیز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع کیا، کچھ بھی ہو جائے، ذرا سی بات پہ آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلاف، یہ کام نہیں کرنا۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غزوہ خندق سے فارغ ہوئے نا، غزوہ خندق سے آپ کو پتا ہے کہ غزوہ خندق کا مرحلہ بہت کٹھن مرحلہ تھا اور ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ تھے مسلمان، اور اس قدر سخت جو ہے وہ معاملہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز بھی ایک دن رہ گئی تھی، مغرب کے ساتھ جو ہے عصر کی نماز پڑھی، یعنی اس قدر کٹھن مرحلہ تھا۔ غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو نبی اسلام اور صحابہ گھروں کے غسل کرنے لگے، ہتھیار اتارنے لگے، تو حضرت جبریل تشریف لے آئے، کہا، یا رسول اللہ، آپ نے ہتھیار اتار لیے، ہم نے تو نہیں اتارے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اب کہاں جانا ہے، اب کون سی جنگ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا بنو قریظہ کی طرف جانا ہے۔ بنو قریظہ پر جا کے انہوں نے عہد شکنی کی ہے، ہماری مخالفت کی، ہمارے ساتھ معاہدہ توڑا ہے، ان کا کام تمام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر اعلان کیا، آپ نے فرمایا، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز یہاں نہ پڑھے، بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ ہر شخص عصر کی نماز کی، اس کو عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہونی چاہیے۔ نبی اسلام کے یہ الفاظ تھے۔ صحابہ کرام کے درمیان دو گروہ بن گئے، کیونکہ درمیان میں ہی، رستے میں ہی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے درمیان میں عصر کی نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، رسول اللہ نے کہا تھا بنو قریظہ میں جا کے پڑھنا، اور انہوں نے جا کے بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھی۔ اب دو گروہ ہیں، ایک نے درمیان میں پڑھ لی ہے رستے میں ہی، دوسرا وہاں جا کے
لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو غلط نہیں کہا، دونوں نے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں لگائے، دونوں نے ایک دوسرے کو جہنمی نہیں کہا، دونوں رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا دونوں نے درست کیا ہے، کیونکہ ایک نے اس چیز کو دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھنی چاہیے، دوسرے نے اس چیز کو دیکھا کہ رسول اللہ نے تو بس یہ کہا تھا کہ ہمیں جلدی بنو قریظہ پہنچنا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ عصر وہاں جا کے پڑھے تاکہ جلدی پہنچیں، لیٹ نہ کریں۔ ان چیزوں کی بنیاد پہ رسول اللہ نے فرمایا دونوں ہی درست ہیں اور دونوں ہی صاحب ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگائیں۔